اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی حکمت دیکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلام بتا دیتے کہ لوگوں یہ کلام پڑھو تو لوگوں کے دل میں ایک شوق پیدا نہ ہوتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں شوق پیدا کیا، اس کو تشویق کہتے ہیں. اب کسی بندے کو بھی بتائیں کہ دو کلام ایسے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے ادا کرنا ان کا بڑا آسان ہے، میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، تو بندہ کہتے ہیں حضرت بتائیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا کلام ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے تو پاک ہے. تو اللہ کو یہ کلام بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. ہم لوگ جو عجمی ہیں نا، ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کی زیادہ عادت نہیں ہے. عرب لوگ بہت پڑھتے ہیں، مثلا ہم اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، آج مجھے فجر کی نماز تکبیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو گئی. سبحان اللہ، آج صبح بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ کا لفظ ڈالا جاتا ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے. اذان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور نماز کی ابتدا بھی اللہ کے لفظ سے. اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اور اذان ختم ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے لفظ سے ابتدا اور اللہ کے لفظ سے انتہا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بچہ اگر سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بچے کی زبان پہ اللہ کا لفظ آ جائے. اس لیے یہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور کائنات کی ہر چیز یہ تسبیح پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. امام ربانی مجد ثانی لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجود کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، برود اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات و معقولات سے، موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے. کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے. اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے. آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے. حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں ذرا ان پر غور کیجیے. کلمتان کا معنی ہے دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنا ان کا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالیٰ پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اب غور کیجئے کہ صرف چند الفاظ کے پڑھنے پر پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کی آخری حدیث کے طور پر کیوں چنا؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک تو یہ کہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو مجلس کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ اب میں آخری حدیث لکھ رہا ہوں اور یہ مجلس ختم ہوگی، تو انہوں نے حدیث تسبیح کو آخری حدیث کے طور پر چنا. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک بہترین عمل بتا دیا کہ جس سے وہ ہر مصیبت سے نجات پائیں. اب دیکھیے ایک طالب علم اپنا سبق مکمل کر کے گھر جائے گا تو گھر والے تقاضا کریں گے کوئی کاروبار کرو، کوئی کام کرو تاکہ تمہارے لیے شادی کا انتظام کیا جائے. تو وہ طالب علم کسی سے قرض لے گا، کام شروع کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کام میں نقصان ہو جائے. اب وہ تو مصیبت میں پھنس گیا نا، کرے تو کیا کرے. ایک بچی نے حدیث کی تعلیم مکمل کی اور وہ گھر گئی. اب والدین چاہتے ہیں کہ بچی کا رشتہ آئے اور ہم اس کی شادی کر دیں، مگر رشتہ نہیں آتا. ماں باپ بھی پریشان، بچی بھی پریشان. اب وہ بچی کیا کرے، جائے تو کہاں جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اس حدیث کی اگر تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حال کو ٹھیک کر دیں گے.